آپ کو پتہ ہے ادھر جا کے اس نے ساتھ کیا میرے بچے کے ساتھ کیا ہوا, کتنی تکلیف دی اس کو. ایک ماں باپ کے لیے اس کا بیٹا شہزادہ ہوتا ہے, لاوارث سمجھ کے اس کو دفنایا گیا, اس کو پھر نکالنا گیا. ایک اللہ تعالیٰ کے حکم کے حساب سے کتنی تکلیف ہوتی ہے. مصطفیٰ اگر مل بھی جاتا تو یہ کبھی نہ پتہ چلتا کہ مصطفیٰ کے ساتھ اتنی زیادتی, اتنا ظلم کس نے کیا. جو ایک دن ایک چیز کرتا ہے, ایک دن ایک لڑکی کو ٹارچر کر کے ہاسپٹل پھینکتا ہے, دوسرے دن ایک لڑکے کو ٹارچر کر کے قتل کر دیتا ہے, اس پہ اتنا ظلم کرتا ہے. اگلے دن پتہ نہیں اس کو وہ موقع نہیں لگا کیا کرتا تھا, یا اس سے پہلے یہ روز کیا کرتا آ رہا تھا. تو یہ ایک چیز جو ہے میرے لیے بڑی تکلیف دہ ہے. پولیس تو مجھے یہی باتیں کہہ رہی تھی نا کہ مصطفیٰ سیلف ہائیڈنگ میں ہے, مصطفیٰ خود ہی گھومنے چلا گیا, اب ماں بیٹے کی لڑائی ہوئی ہوگی, گھر سے لڑکے تو نہیں گیا. ہم نکل گئے تھے روڈوں پہ کیونکہ میرا ایک سکس سینس اتنی اسٹرانگ تھی کہ کچھ غلط ہے, کچھ صحیح نہیں ہے. 3 بجے میں ترکشاں جاتی ہوں, وہ میری وربلی کمپلین لکھتے ہیں, میں نے کہا شاید وائرلیس کریں گے, وہ کچھ نہیں کرتے. They were not willing to do anything. سیلف ہائیڈنگ میں آپ کا بچہ گھومنے چلا گیا, سب کے نام نامینیٹ کر دیا, ارمغان کا نام نامینیٹ کر دیا, کچھ نہیں, خود ڈھونڈ رہے ہیں. So they were asking for the money? Yes, انہوں نے 2 کروڑ مانگے تھے. میری چیز دو اور اپنی چیز لے جاؤ, یہ والے کام میں نہیں کرتا. ثبوت کے 2-3 کالز آئیں, بہت سارے ٹیکسٹ آئے, IPTR نکلا, 7:30 بجے کی وہاں کی لوکیشن مصطفیٰ کی آخری آئی, اور یہ لوگ وہاں پہنچے اور اس کو پکڑا. تو اس کے بعد مصطفیٰ کا ہمیں پتہ چل گیا. السلام علیکم, میں ہوں شائستہ رضا, اور انٹرویو سیریز میں آج جن کا انٹرویو میں کر رہی ہوں, کیونکہ اگر ہم کراچی شہر کی بات کریں, انفیکٹ پورے پاکستان کی بات کریں, جس طرح کا ہمارا ماحول ہے, اور ہر بار یہ بات جو ہے وہ سب کی نالج میں لائی گئی کہ جس طریقے سے منشیات جو ہیں وہ کھلے عام بک رہی ہیں, جس طریقے سے جو ہے ایک رٹ برقرار نہیں ہو پا رہی ہے, جس طریقے سے پولیس کا رویہ ہے, جس طریقے سے پولیس جو ہے وہ معاونت کرتی ہے, کس طریقے سے آن لائن تمام تر چیزیں ہوتی ہیں. سب کچھ بتائے جانے کے باوجود بھی جب کسی بھی بات کو سیریسلی نہیں لیا جاتا تو اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں. ارمغان قتل ہم نے دیکھا, ارمغان کیس جس کا سوشل میڈیا کی بات کریں, الیکٹرانک میڈیا کی بات کریں, ہر طرف جو ہے وہ خبروں کی زینت بنا, اور جس طریقے سے اس معاملے نے ہائپ پکڑی, ہر بندہ جو ہے وہ ایک کنفیوژن کا شکار ہے. ہر بندے کے پاس روزانہ جب وہ صبح اٹھتا ہے ایک نئی سٹوری ہوتی ہے اور وہ ایک نئی بات کر رہا ہوتا ہے. لیکن جس طریقے سے یہ سارا سانحہ ہوا, جس طریقے سے ایک نوجوان کو جس طریقے سے اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا گیا, میرے خیال سے بہت کہنے کے لیے بھی بہت بڑا دل چاہیے, جو کہ شاید میرے پاس نہ ہو. لیکن اس سب پر بات کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ مصطفیٰ عامر کی والدہ موجود ہیں, وجیہ عامر. ان سے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو السلام علیکم, اینڈ آئی ایم ریئلی سوری فار دیٹ, بیکاز آئی نو دس از ویری ڈیفیکلٹ. لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب گھر میں رہ رہے ہوتے ہو, آپ کی لڑائی بھی ہوتی ہے ماں بیٹے کی یا بچوں کے ساتھ ہوتی ہے, آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ رات میں آپ نے اس کو کھانا کھلایا ہے یا آپ نے اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا ہے, اور صبح آپ اس کو زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھ پاؤ گے. ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از, اور یہ کیا تھا یہ جب یہ سب کچھ ہوا, ویئر ور یو؟ مصطفیٰ میرے سامنے ہی نکلا تھا 7:40, کیمرہ میں اس کی ٹائم جو آئی ہے 7:41, مطلب 7:40 از مائی رائٹ ٹائم. 1 منٹ گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کرنے میں کیمرے کی میرے سامنے میرا بیٹا نکلا تھا, ہوڈی پہنی ہوئی, ٹھنڈ تھی, January 6. He had this head over, covered his head, جیبوں میں ہاتھ ڈال کے مسکراتا ہوا میرے سامنے سے نکلا. اور بس وہی وہ 6 جنوری 6:40 اور رات کے 12 بجے آئی گیس کہ اب اس نے اس کو مارا ہے. یہ کیونکہ میں اکثر یہی بات کرتی ہوں کہ جب آپ اپنے بچوں کو بڑا کرتے ہیں, آپ کے بہت خواب ہوتے ہیں, ماں باپ اپنی زندگی کی بہت بڑی قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزوں کو سفر کر رہے ہوتے ہیں, بہت ساری اپنی خواہشات مار رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو ایک بہترین زندگی پرووائڈ کرنی ہے. وہ جو سب کچھ جو مصطفیٰ بننا چاہتا تھا, وہ سب کچھ جو مصطفیٰ کرنا چاہتا تھا, کیونکہ اکثر ہم لوگ اپنے ماں باپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا ہے بڑے ہو کر, یا مجھے یہ بننا ہے, یا میں اپنی لائف میں یہ اچیو کرنا چاہتا ہوں. وہ کیا کبھی اس نے بتایا آپ کو, یا آپ کی کوئی خواہش تھی؟ بالکل. مصطفیٰ کو گاڑیوں کا بہت شوق تھا, گاڑیاں بنوانا, گاڑیاں مکینکس اس کے
لائنڈ اپ ہوتے تھے کس سے کیا کام کرانا ہے, ہر چیز کا ایک کسٹمائزڈ مکینک تھا اس کا. ہمارے گھر کی ساری گاڑیاں, دوستوں کی ساری گاڑیاں, رشتہ داروں کی ساری گاڑیوں کی ذمہ داری جو ہے نا وہ مصطفیٰ کی ہی ہوتی تھی, بیکاز ہی واز ویری ایکسپرٹ ان اٹ. اس کا رمس, ایکسیسریز, دا لائٹس, ابھی بھی جو اس کی یہ مارک ایکس ہے, اس نے کسٹمائزڈ ایک اس کی جو لائٹس ہے, جو ایک اس کی گاڑی کی آئیڈینٹی تھی. یہ لائٹس لٹرلی جب ہم مصطفیٰ کو ڈھونڈ رہے تھے تو ہم نے کہا اگر گاڑی چوری ہو گئی ہے تو لٹرلی شیر شاہ میں یہ والی لائٹس کی پکچرز دکھا کے یہ کسٹمائزڈ پورے کراچی میں صرف ایک ہی نے بندے نے جو ہے وہ منگائی ہیں, تو ہم لٹرلی اس سے بھی ڈھونڈ رہے تھے اس کو. تو اس نے یہی سوچا تھا کہ ہمیں یہی لگتا تھا کہ آگے وہ آٹو موبیلس میں ہی کوئی چیز اپنی کرے گا, کام کرے گا, یا کس طرح سے, مطلب لائک ہی واز سو انٹو دا کارز. So that's what we hoped. That's what we always had an idea about. اچھا وجیہہ صاحبہ, ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں لیکن آپ اکثر جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں میں ان پر اگر بات کروں, اینڈ آئی وانٹ ٹو آسک یو اف دے آر رائٹ اور ناٹ. پہلا کہ ارمغان اور مصطفیٰ بچپن کے دوست تھے. نہیں, ایکسکیوز می, نو. شراز اینڈ ارمغان آر چائلڈہڈ فرینڈس. یہ بہت مسکنسیپشنز ہو گئے ہیں, بیان سارے جو ہیں, اسٹوری ساری جو ہے نا وہ مکس ہو گئی ہیں. ارمغان اینڈ مصطفیٰ ہیو اے ایج گیپ. ہی از 29.3, مصطفیٰ از 23. ہاؤ کین دے بی چائلڈہڈ فرینڈس؟ مطلب یہ بچپن کے دوست نہیں ہیں. اس کے بعد ایک یہ بھی تاثر دیا گیا کہ جو چیزیں سامنے آئیں کہ جس طریقے سے مصطفیٰ واز انٹو ڈرگس. Do you know about it? That he... No, Mustafa was not into drugs. This is a false story. This is a narrative they are trying to build to facilitate Armagan. It's a false story. He was not into drugs. ایک ان کا یہ ہے کہ جو بات سامنے آئی کہ یہ لوگ ریس لگا رہے تھے اور اس ریس, یہ سب باتیں تو میں نے ہی بتائی ہوئی ہیں نا. This is Mustafa met Armagan 1.5-2 سال پہلے. جو اب اگر جو میں آپ سب یہ باتیں ہر کوئی پوچھتا ہے کیسے, تو آج ہی میں لٹرلی, اور اس کی ہسٹری بھی کل مجھے نکل آئے گی. ابھی میں بچے کا ٹیکسٹ بھی آیا ہوا تھا. دے میٹ آن اے روڈ ان فیس 8. مصطفیٰ واز ان از دس مارک ایکس گاڑی کار, ٹھیک ہے. اس پہ پہلے کوئی نا ریمبو ریپ تھا, کوئی کروم ریپ تھا اس گاڑی پہ. اسی طرح روڈ پہ اس کی ملاقات ہوئی تھی فیس 8 سے. کوئی کسی دوست کے تھرو بھی نہیں ہوئی, کوئی کسی آپ. تو یہ ایک چیز جو مجھے پتہ چلی, ان کی روڈ پہ فیس 8 کے ٹریک پہ ملاقات ہوئی تھی. دس از ہاؤ دے اسٹارٹیڈ ٹو نو ایچ ادر. کیونکہ مصطفیٰ ٹریک پہ بہت ریگولر جاتا ہے. مصطفیٰ کار ریسنگز اور یہ وہاں جو ایک بچوں کا, ایک لڑکوں کا اس عمر کے شوق ہوتا ہے. ڈیفینس میں ایک ایکٹیویٹی سب کی شام کی یہی ہے لڑکوں کی, گاڑیاں لے کے وہ ٹریک پہ ایک لانگ ڈرائیو مار کے, یا رمضان میں بھی اس طرح سے یہ ایک ایکٹیویٹی. تو ملاقات اس کی وہاں ہوئی. مجھے بتائیے گا کہ کوئی نام بھی ہمارے سننے میں آ رہے ہیں ان دا اسٹوری. دیر واز اے گرل ہو از دا مین کلپریٹ. No, she is not the main culprit. No. See, I was angry. میں اس وقت بہت غصہ میں تھی جب مصطفیٰ کے انتقال کی مجھے خبر ملی. جو بات وہ یہ تھی کہ اس لڑکی کو انفارمیشن تھی کہ مصطفیٰ کے ساتھ کیا ہوا. اس نے یہ انفارمیشن شیئر کی کسی سے کہ اس کو کسی کا کال آیا کہ مصطفیٰ از ڈیڈ. میں صرف یہ چاہتی تھی کہ وہ آ کے اپنا بتا دے, کہ انفارمیشن دے دے اس کو کہاں سے کال آئی, کس طرح سے مجھے تھوڑی کوئی لیڈ مل جائے. کیونکہ 6 تاریخ سے لے کے 14 کو مجھے یہ اس کا ایک اسکرین شاٹ شیئر ہوا اس بچی کا کہ مصطفیٰ از ڈیڈ. A weird call came. My only concern was she should share the information with the police, come and sit. جب پولیس کے پاس معاملہ چلا گیا ہے تو پولیس کا کام بنتا ہے کہ وہ کس نمبر سے آیا. یہ چیزیں کیونکہ پولیس تو مجھے یہی باتیں کہہ رہی تھی نا کہ مصطفیٰ سیلف ہائیڈنگ میں ہے, مصطفیٰ خود ہی گھومنے چلا گیا, آپ ماں بیٹے کی لڑائی ہوئی ہوگی, گھر سے لڑکے تو نہیں گیا, مطلب یہی. اور نان پی ٹی اے فون ہے, جیز ڈیوائس کو ہم کیا کریں. دین اگین وہ کہ کالے شیشے ہیں بغیر نمبر پلیٹ کے, مطلب. تو میں چاہتی تھی کہ یہ دیکھو, میں پولیس کو بول رہی تھی کہ دیکھو اس لڑکی کو انفارمیشن ہے, پلیز اس کو
तफ्तीश में शामिल करो, क्योंकि अरमगान को मैं नॉमिनेट कर चुकी हुई थी. अच्छा, ये जो है, ये जो आप बात कह रही हैं, आपने ही कहा था, मैंने सुना था दैट दे बोथ वर इन रिलेशनशिप फ्रॉम लास्ट 4 years. Yes, they were. They broke up. उनका ख़त्म हो गया था वो, लेकिन अरमगान के क्योंकि कांटेक्ट में थी, तो मुझे था कि क्योंकि हमारा शक अरमगान पे था, तो इस बच्ची से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे. ठीक है, किसी घर की बेटी है, मैं आई रिस्पेक्ट हर अलॉट एंड आई रियली रिग्रेट कि मैंने उस वक्त अपने बच्चे के दुख में जो है कुछ ऐसा बोला जो नहीं बोलना चाहिए था. लेकिन देखिए, एक बच्ची बोल रही है कि मुझे इस तरह से कॉल आई है कि मुस्तफ़ा इज़ डेड, दैट इज़ 13-14 जनवरी को, तो क्या मेरा हक नहीं बनता है उस पर रिएक्ट करने का कि तुम रुकी नहीं, तुमने मुझे बताया नहीं, मतलब मुझे बता के जाती भाई, कहाँ से कॉल आई, कैसे कॉल आई, हम पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं. अच्छा, मुझे बताइएगा, सॉरी आपको काट रही हूँ, जब आप लोगों को पता चला, आप लोगों को कैसे पता चला और उसके बाद क्या हुआ? अगर आप इन शॉर्ट वो बता सको कि जैसे मुस्तफ़ा की टाइमिंग, हर बच्चे की टाइमिंग होती है ना कि 12 बजे घर आ जाएगा, 1 बजे घर आ जाएगा, सुबह 4 बजे घर आ जाएगा. देखिए जी, मेरी एक बड़ी बुरी आदत है, मैं अपने बच्चों को बहुत कॉल करती हूँ. ठीक है, हमारे घर में एक दूसरे को ना सभी कोई ना कोई कॉल कर रहा होता है, कोई समहाउ. बड़ी आपको ये शायद अजीब सी लगेगी, जब 6:40 पे मुस्तफ़ा निकला है, 7:55 पे मैंने उसको कॉल किया है. ठीक है, मैं फ़ोन करती हूँ, फ़ोन बंद आता है, क्योंकि 1 घंटा हो गया हुआ था. 1 घंटे बाद मेरे लिए तो एक मस्ट है, और क्योंकि कोई मुस्तफ़ा कोई तैयार श्यार होके भी नहीं गया था, एक नाइट सूट के पजामे में निकला था और हुडी पहनी थी सिंपल, और कोई नहा धो के नहीं गया था, तो मुझे था कि ये कहीं लंबा नहीं गया है, और अगर लंबा नहीं गया तो अभी तक आया क्यों नहीं है. 7:55 पे जब कॉल किया तो मुस्तफ़ा का फ़ोन बंद था. फिर मैंने घर में पूछा, बच्चों से पूछा, किसी की बात हुई है भाई से, तो उसने कहा भाई से बात हुई है 7:10 पे. चिल माहौल लग रहा था, पीछे कोई 2 लड़के थे, 2 लोगों की बात करने की आवाज़ आ रही थी. ठीक है, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा अच्छा, भाई का फ़ोन नहीं मिल रहा. अराउंड 8:30 मैंने दोस्तों को कॉल करना शुरू किया, सारे इसके क्लोज़ फ्रेंड्स के नंबर्स जिनके साथ ये शाम में घूमता है, क्योंकि ये एक टाइम दिसंबर जनवरी का ऐसा होता है कि सब बाहर से भी बच्चे इसके क्लोज़ दोस्त छुट्टियों पे आए होते हैं. सबको मैंने मैसेज छोड़ा, सब कहे हैं कि हमारा फ़ोन नहीं मिल रहा. मतलब बाय 9:30 हम लोग वी वर श्योर कि मुस्तफ़ा का अगर फ़ोन नहीं मिल रहा तो कुछ गलत है, क्योंकि मुस्तफ़ा आधा घंटा मैक्स, अगर मैं बहुत ज़्यादा भी टाइम बोलूँ कि मुस्तफ़ा को मुझे जवाब दिए हुए, बहुत लंबा टाइम भी अगर कभी हुआ होगा तो वो आधा घंटा हुआ होगा. ठीक है, वो रिस्पॉन्ड करता था मुझे. तो उसके बाद यही था कि सब कोई कहे अच्छा मैं ट्रैक पे देख कर आता हूँ. ठीक है, सब डिफेंस के ही लड़के लड़कियां हैं, ये बच्चे आपस में एक दूसरे को बहुत इंटरकनेक्टेड जानते हैं. मैं किसी को भी कोई उसने किसी को फ़ोन किया कि तुम अगर फेस 2 की तरफ हो, मैकेनिक के पास तो नहीं है, उसका फ़ोन नहीं लग रहा, या इस तरफ हर तरह एक नेटवर्क की तरह डिफेंस के जो बच्चे फैले होते हैं, हमने उस तरह से ढूंढना शुरू किया. फिर 12 बजे हम रोडों पे निकल गए थे रोडों पे, क्योंकि मेरा एक सिक्स सेंस, माँ का एक जो आप कहते हो इंट्यूशंस जो हैं, वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि कुछ गलत है, कुछ सही नहीं है. 3 बजे मैं तरक्शा जाती हूँ, वो मेरी वर्बली कंप्लेन लिखते हैं, मैंने कहा शायद वायरलेस करेंगे, वो कुछ नहीं करते हैं. सुबह 12 बजे फिर जाते हैं, एक रिटन कंप्लेंट का एविडेंस लाके CPLC में मैं जमा कराती हूँ, मुस्तफ़ा मिसिंग है. इन द मीन टाइम हर हॉस्पिटल कराची का देख लिया. इन द मीन टाइम पूरी रात में सुबह 8 बजे तक हम सारे पुलिस स्टेशंस के, कहीं गाड़ी का एक्सीडेंट होके, कहीं ऐसे कुछ चीज़, कोई हादसा, कोई वो हमने देख लिए. फिर रात को 10:30 बजे मैं आई दरख्शां पे कि जी FIR लिखें, कुछ गलत है, मेरे बेटा नहीं मिल रहा है. बड़ी मुश्किलों से 2 घंटे उन्होंने उनके साथ 1-1.5 घंटे की बहस के बाद असर रसूख इस्तेमाल करके मैंने FIR कटवाई. ये 7 तारीख को हुआ. मुस्तफ़ा के फ़ोन में जो सिम है वो मुस्तफ़ा के वालिद साहब की है, वो इंटरनेशनल सिम नहीं थी. उस पर जो व्हाट्सएप भी चल रहा है वो भी पाकिस्तानी नंबर का चलता है, जिसको इन्होंने इंटरनेशनल नंबर का जो एक प्रोपेगेंडा, एक थ्योरी घुमाई. मैंने वो सिम निकलवाई, हमने व्हाट्सएप ऑन किया, एक नए फ़ोन में डाली, सारे कॉन्टैक्ट्स हमारे पास सामने आ गए. मैंने बच्चों ने, लड़कों लड़कियों ने अरमगान का नाम लेना शुरू किया. मैंने कहा किससे लड़ाई है, किसी से लड़ाई है, किसी से कुछ है.
आई स्टार्टेड, मैंने सबको पूछना शुरू किया 8 तारीख को अरमगान का नंबर लिया, ठीक है, मैंने सब जो क्लोज सारे दोस्त थे वो उनके तो कांटेक्ट नंबर मेरे पास फ़ोन में ही थे, जो रैंडम्स एक्वेंटेंसेस जान पहचान वो उसके फ़ोन में कॉन्टेक्ट्स आ गए थे। मैंने सबको फ़ोन करना शुरू किया, अरमगान को भी फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया, रात के 1:30 बजे उसका मुस्तकिल फ़ोन बजे जा रहा था, मैं नमाज़ पढ़ी थी, फ़ोन किसी वजह से मैं नहीं सुन सकी। फिर फाइनली 1:30 बजे मैंने सुना, ही वॉज़ वेरी ओके। मैंने कहा बेटा मैं मुस्तफ़ा को ढूंढ रही हूँ, मुस्तफ़ा मिल नहीं रहा है। उसने कहा आंटी मुझे नहीं पता, ठीक है, मैं कभी मिला नहीं हूँ। उसने बड़ी कैजुअली बात करके सबको, हर 2 दिन में मैं फ़ोन करूँ, हर 2 दिन में मैं पुलिस स्टेशन जाऊँ, हर 2 दिन में मैं क्योंकि फुटेज CCTVs क्या लगे हैं हमारे, ये अपने मैं गली के अपनी स्ट्रीट के मैंने निकाल के दे दिए। अब रोडों के पे उस पे जो DHA के लगे हैं उनकी वो तो इन्होंने निकालने हैं ना, वो उसका इख्तियार मुझे नहीं है। फ़ोन का IPDR जो है वो इख्तियार सिर्फ अथॉरिटीज़ के पास होता है, वो नॉर्मल पब्लिक के पास नहीं होता है, क्योंकि जो जैज़ डिवाइस है जिसमें सिम डलती है इसका IPDR निकलता है, CDR निकलता है, बिल्कुल उसी तरह जो एक नॉर्मल सिम का। दे वर नॉट विलिंग टू डू एनी थिंग। सेल्फ हाइडिंग में आपका बच्चा घूमने चला गया, सबके नाम नॉमिनेट कर दिया, अरमगान का नाम नॉमिनेट कर दिया, कुछ नहीं, खुद ढूंढ रहे हैं। हैदराबाद तक के हॉस्पिटल्स और थाने मैंने ढूंढे, यहाँ से कहीं वायरलेस नहीं हुआ। तो आप सोचो, अब मैं जब कहती हूँ कि मैं वहाँ तक चली गई थी तो मैं बलोचे साहब भी क्रॉस कर लेती। बहरहाल फिर 24 को आखिरी मेरी इससे बहस हुई, 25 को रैंसम कॉल आई। रैंसम कॉल के बाद CPLC तो मेरे साथ शुरू से ही कनेक्टेड थी। CPLC जो है के साथ फिर CIA AVCC जो कनेक्ट हुआ। रैंसम कॉल्स बड़ी अजीब सी थी, वो हमें हमारे बच्चे का सबूत ना दे। आप जब रैंसम कॉल करते हो तो यूजुअली आप कहते हो ना ये देखो तस्वीर, मैं कहूँ मेरे बच्चे ने जो कपड़े पहने वो तस्वीर दे दो मुझे याद है मेरे बच्चे ने क्या कपड़े पहने हैं, वो कुछ नथिंग। उसके बाद कुछ तो बहुत एक अजीब सी रैंसम कॉल्स थी। तो दे वर आस्किंग फॉर द मनी? यस, उन्होंने 2 करोड़ मांगे थे। मैं अपनी चीज़ दो, मेरी चीज़ दो और अपनी चीज़ ले जाओ, ये वाले काम मैं नहीं करता सबूत वबूत के, ऐसा नहीं होता है। बहरहाल ये 5 दिन 2-3 कॉल्स आई, बहुत सारे टेक्स्ट आए। मैंने CPLC को कहा कि इस कॉल्स पे मत रहिए, ये बहुत कुछ स्ट्रेंज सी, मतलब अजीब सी रैंसम कॉल है। ये रैंसम कॉल्स ऐसी नहीं होती हैं। जिसके पास बच्चा होता है, लड़का होता है, जिसने होस्टेज बना के रखा होता है, उसका कोई उसके पास दिखाने का सबूत होता है, इतनी बड़ी रकम मांग रहा है जिसको मुझे जमा करने में भी पता नहीं कितने साल, एक टाइम लगेगा। मैंने उनको कहा कि आप जो कर रहे थे वो प्लीज़ करते रहिए, और वो इसी तरह, और मेरे जो गुमान और शक थे, ठीक है, इसमें इसने डिफरेंट लोगों, जब 24 तक मेरी जब इससे बात ऑन एंड ऑफ होती रही थी, ये मेरा कभी शक किसी लड़के पे डाले, कभी किसी लड़के पे डाले, मैं उनको फ़ोन करूँ, नंबर तो मेरे पास सबके थे, बेटा मेरे पास घर आओ बात करो, वो घर आ जाएं, इसको हम कहें तुम घर आओ, ये कि मैं तो किसी घर नहीं आता हूँ, कुछ वजूहात है, मैं किसी से नहीं मिलता हूँ। ये बात वजह के CPLC और AVCC मेरी इस पे काम करती रही। IPDR निकल आया, वॉइस नोट निकल था मेरे पास, और फिर जब IPDR निकला 7:30 बजे की वहाँ की लोकेशन मुस्तफ़ा की आखिरी आई, ठीक है, और ये लोग वहाँ पहुँचे और इसको पकड़ा, तो उसके बाद मुस्तफ़ा का हमें पता चल गया ना। मुझे जिस तरीके से जैसे आप बात करी ना कि जितने भी दिन रहे जहाँ पर आप ढूंढती रहीं, एक तो बीइंग अ मदर इट वाज सो डिफ़िकल्ट कि आप, क्योंकि अक्सर ऐसे ही होता है कि आपके भाई बहन या आपके कलीग्स आपसे कुछ आधा पौन घंटे की दूरी हो जाए, कनेक्शन ना हो रहा हो, तो आपके दिमाग में 100 वसवसे आते हैं। एक तो वो इतना डिफ़िकल्ट टाइम, और उस सारे टाइम में यू आर होपफुल कि ही इज़ अलाइव। DNA की रिपोर्ट तक आई वॉज होपफुल। जो मुस्तफ़ा की बॉडी का जो आखिरी DNA था ना, उसकी रात तक हम पूरी फैमिली बस यही दुआ कर रहे थे कि किसी और मुस्तफ़ा का DNA मैच ना करे, कोई और हो, और ये कह के जी इट वाज अ प्रैंक अगेन, क्योंकि जिस साइकी का ये आदमी है। लेकिन जब मतलब एक इंसान, हम अक्सर यही बात करते हैं ना कि किसी की डेथ हो जाना और किसी भी तरीके से हो जाना, बट दिस इज़, आप इसको कह लें, इसके लिए तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई लफ्ज़ भी बना होगा। इट वाज सो हॉरिफाइंग
it was so terrible کہ 2 दिन تک مجھے تو فیکٹس بتائے ہی نہیں گئے تھے کہ مصطفیٰ کی ڈیتھ ہوئی کیسے ہے. ٹی وی نہیں چلا تھا ہمارے گھر میں, ہم نے کنڈولنسز نہیں لیے تھے, دروازے بند کر دیے تھے کہ کوئی مجھ سے نہ ملے, کیونکہ مصطفیٰ کی ڈیتھ کی نیوز ہی میرے لیے اتنی کوئی ہٹ کی تھی کہ 2 دن تک لٹرلی ہمارے گھر کے دروازے کنڈولنس کے لیے بند تھے. رشتہ دار آ کے واپس بھیجتے تھے یہ لوگ, ٹی وی بند تھے. 2 دن مجھے نہیں بتایا کہ اس نے مصطفیٰ کے ساتھ کیا کیا کیا. لیکن آپ مطلب اتنا سب کچھ ہونے کے بعد, اس کے بعد جس طریقے کی سٹوریز روزانہ کی بنیاد پر وجیہہ صاحبہ سامنے آ رہی ہیں, مطلب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اٹ بیکاز اٹس بہت اٹس ویری پینفل, لیکن وہ کیا اثر انداز کرتی ہیں, بیکاز آئی تھنک اس کے بعد یہ ایسا ٹراما ہے جس سے میں اگر اپنی بات کروں تو شاید میں ساری زندگی نہ نکل پاؤں. یہ وہ ٹراما ہے, مطلب جب آپ کو پتہ چلتے ہیں نئے نئے فیکٹس تو یہ کتنا اثر کرتا ہے آپ پر. کیا اثر مطلب مارنے ایسا لگتا ہے کہ جیسے جب جو ایک نئی چیز آتی ہے نا اس پہ مجھے ہوتا ہے کہ میں مر رہی ہوں. مطلب میرے بیٹے کے ساتھ اس وقت کیا کیا ہو رہا تھا اور میں کہاں تھی اور میں کیوں نہیں تھی. مطلب میں اتنا بے بس, اور میرا اس وقت بچہ کتنا بے بس, اور یہ ایک اپنے آپ کو کنگ آرمی جو کہتا ہے یہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا تھا. لیکن بات سنیں, بس اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے نا. اس نے مصطفیٰ کو کہا تھا نا ہمت ہے تو بھاگ کے دکھاؤ. آج اللہ نے اس کو میرے سامنے کھڑا کیا ہے, اور میں اس کو کہہ سکتی ہوں یہی بات. اگر وجیہہ صاحبہ یہ جو کیس ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے ارمغان کے والد صاحب ریاکٹ کر رہے ہیں, جس طریقے سے ارمغان کی والدہ, تو خیر ان کا تو ایسا مجھے نہیں پتا تو میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گی, لیکن جس طریقے سے ان کے والد ریاکٹ کر رہے ہیں کہ بیانات بدلے جا رہے ہیں اور میرے بیٹے نے کچھ نہیں کیا, میرا بیٹا کچھ نہیں کرتا, ہاں وہ نشہ کرتا ہے, اور یہ ساری چیزیں ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ لوگ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہی ہیز سم کائنڈ آف مینٹل ایشوز, کوئی مینٹل ایشوز نہیں ہے اس کو, میں نہیں مانتی ہوں مینٹل ایشوز ہو. مینٹل ایشوز کا آدمی جو ہے یہ گاڑی یہاں سے لے کے بلوچستان کے اندھیرے جنگل میں رات میں چلا جائے گا. یہ مینٹل ڈس آرڈر والی مجھے کوئی کوالٹی نہیں نظر آئی. وہ بڑی کانفیڈنٹلی ڈیفینس سے نکلا ہے, کالے شیشوں میں بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑی میں, کانفیڈنٹلی وہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں چلا گیا ہے. تو یہ آپ کو کہیں سے مینٹل ڈس آرڈر لگتا ہے؟ اور اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹ جو میڈیا بھی اٹھا رہا ہے, جو ہر بندہ بات کر رہا ہے کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے آپ چلے گئے اور کسی نے آپ کی گاڑی کو چیک نہیں کیا, پولیس نے جیسے آپ نے بتایا آپ کے ساتھ کو خاص انہوں نے کوآپریٹ نہیں کیا. اس کے بعد مطلب یہ کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے اور کسی نے کچھ چیک نہیں کیا, یہ کتنا آپ کے لیے کہہ لیں پینفل ہے, یا یہ کتنا الارمنگ ہے آپ کے لیے؟ پینفل تو ہر بات ہی ہے. آپ کو پتہ ہے ادھر جا کے اس نے ساتھ کیا کیا. میں جو ہوں نا اپنے آپ کو اتنا فوکس مصطفیٰ کے لیے پورا دن اس کے لیے جو یہ اس کے جسٹس کے لیے جو کیمپین میں کیوں بزی رکھ رہی ہوں, یا اتنا فوکس کے کیس پہ کیوں ہوں, تاکہ مجھے یہ سب چیزیں میرے دماغ میں نہ آئیں کہ میرے بچے کے ساتھ کیا کیا ہوا, کتنی تکلیف دی اس کو. مطلب ایک ماں باپ کے لیے اس کا بیٹا شہزادہ ہوتا ہے, جو لاوارسوں کی طرح عیدی نے مطلب لائک لاوارس سمجھ کے اس کو دفنایا گیا اور اس کو پھر نکالنا گیا. ایک اللہ تعالیٰ کے حکم کے حساب سے کتنی تکلیف ہوتی ہے. لیکن مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ مجھے اللہ میاں نے اس کو پکڑوانا تھا. مصطفیٰ اگر مل بھی جاتا تو یہ کبھی نہ پتہ چلتا کہ مصطفیٰ کے ساتھ اتنی زیادتی, اتنا ظلم کس نے کیا. اللہ میاں کے آگے میری شاید رونا, میری دعائیں کہ اس کلپریٹ کو میں نے پکڑا, جو ایک سیریل ٹارچرر ہے, جو ایک دن ایک چیز کرتا ہے, ایک دن ایک لڑکی کو ٹارچر کر کے ہاسپٹل پھینکتا ہے, دوسرے دن ایک لڑکے کو ٹارچر کر کے قتل کر دیتا ہے, اس پہ اتنا ظلم کرتا ہے, اگلے دن پتہ نہیں اس کو وہ موقع نہیں لگا کیا کرتا تھا, یا اس سے پہلے یہ روز کیا کرتا آ رہا تھا. تو یہ ایک چیز جو ہے میرے لیے بڑی تکلیف دہ ہے, اور اب یقین ہے کہ جسٹس ہوگا کیونکہ سسٹم میرے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے. جج صاحب کو جیسے آپ کے سامنے آپ مجھے پتہ ہے یہ سوال ہوتا ہے, جج صاحب نے جو اس کو فیور کرتے آئے اس سے اوپر بھی جج ہے جو اس کو چیک رکھتا ہے. انیشیٹو آئی جی صاحب اور سی ایم نے لیا تھا, انہوں نے نوٹس لیا اور یہ چیزیں ہوئی ہیں. دیٹ مینس کہ سسٹم از دیئر, ٹھیک ہے.
بس ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے, ہم انڈر سرویلنس ہیں, تو سب اپنی ڈیوٹی ٹھیک کریں گے. اچھا وجیہ صاحبہ بالکل لاسٹ میں بتائیے گا, جس طریقے سے ہم نے پاکستان میں ہوتا آیا ہے اور ہم نے دیکھا ہے لوگوں سے جب بھی بات کی جاتی ہے, جو عام تاثر ہے جو چائے کے ڈھابے پہ بیٹھا ہے, جو گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہے, بیکاز دس از دا ٹاپک ٹو ڈسکس, کیونکہ وہ اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں. لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ تھوڑا عرصہ ہوگا پھر یہ صلح صفائی ہو جائے گی, یہ معاملہ دب جائے گا, یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. تو اس کی مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا, ہم نے معاف کر دیا, ہم پر دباؤ ہے, ہم XYZ وٹ ایور. ڈو یو ریئلی تھنک کہ آپ کی زندگی میں وہ پوائنٹ کبھی آئے گا کہ آپ اس شخص کو XYZ کوئی بھی ہے, کیونکہ انہوں نے اعتراف جرم بھی کر لیا, سب کچھ ہو گیا, اس کے باوجود بھی کوئی ایسا پوائنٹ آپ کی زندگی میں آئے گا جب آپ کو لگے گا کہ اب مجھے معاف کر دینا چاہیے, کوئی ایسا دباؤ, کوئی بھی آپ کے ارد گرد ایسا انسیڈنٹ ہو جس کے بعد آپ کو لگتا ہے ایسا نہیں مدر؟ ہوگا. دیکھیں میرے پاس جو سب سے قیمتی چیز تھی وہ چلی گئی, میرے سے چھیننے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں رہ گیا, تو اب میں کھڑی ہوں. نیوز چینج ہو جائے گی, 5 دن کے بعد کوئی نیا, اللہ نہ کرے ایسا کوئی انسیڈنٹ آئے, اللہ نہ کرے اس طرح کا, تو سالوں میں عرصوں میں ایسی کوئی بروٹیلٹی آتی ہے, اللہ نہ کرے کوئی ایسی نیوز آئے. نیوز کاسٹرز کے لیے اور میڈیا کے لیے ایک نئی نیوز آ جائے گی. میرا کیس مجھے پتہ ہے, میں مینٹلی پریپیئر کہ یہ سالوں چلنا ہے, میں اس کے لیے کھڑی ہوں, میں تیار ہوں. اچھا وجیہ صاحبہ, جس طریقے سے نئے نئے نام آ رہے ہیں, پہلے آپ نے جیسے شراز کا ذکر کیا, پھر اس کے بعد ساحر حسن آ گئے. سوری میں آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کروں گی, ٹھیک ہے. ساحر حسن کا مصطفیٰ کے قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے, ساحر نے مصطفیٰ کا قتل نہیں کیا, وہ ساحر ارمغان کے ساتھ نہیں تھا. تو میں یہ صرف چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ان 2 چیزوں کو مت ملائیں, مصطفیٰ کا قتل اور ساحر یا جو بچے جو بھی انہوں نے دیکھے ہیں اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ انٹر کنیکٹڈ مصطفیٰ کے قتل وہاں پہ کون تھا؟ مصطفیٰ تھا, ارمغان تھا, شراز تھے, اور اس گھر میں 2 ملازم تھے, بس جہاں قتل ہوا. کوئی اور بلوچستان نہیں گیا تھا, صرف شراز اور ارمغان گئے تھے, اینڈ آف سٹوری. مطلب یہ جو کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے, دس از آل فالس. یہ بالکل, دیکھیں مجھے نہیں پتا یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن میں صرف یہ ایک بات بار بار, میرا تعلق مصطفیٰ کے قتل سے ہے. آپ اپنی تفتیش کا دائرہ بڑھاتے چلے جائیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میرا کنسرن 302 سے ہے, میرے بیٹے کے ساتھ ہوئے ظلم سے ہے, جو کسی نے نہیں کیا, ان دونوں نے کیا. اس وقت بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ عامر شجاع صاحب موجود ہیں, جو کہ مصطفیٰ عامر کے والد ہیں, اور وہی بات کروں گی جس طریقے سے بہت ساری کہانیاں, قصے کہانیاں, قیاس آرائیاں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ بہت کنفیوزنگ ہیں, اس کو تھوڑا سا کلیئر آؤٹ کرنے کے لیے اور چیزوں کو تھوڑا سا اسموتھ آؤٹ کرنے کے لیے ہم آج جو ہیں وہ مصطفیٰ عامر کے والد کے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ, اور جتنا مشکل وقت ہے یہ, اللہ پاک آپ کے لیے بھی آسانیاں کرے, اور اللہ پاک مصطفیٰ عامر کے لیے بھی آسانیاں کرے. عامر صاحب, بہت 2-3 چیزیں ہیں. سب سے پہلے یہ کہ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ جسٹ بیکاز یو آر کسٹم آفیسر, آپ نے جو ہے وہ اپنے بچے کو چھوڑا ہوا تھا, مطلب لائک ٹھیک ہے میں تمام تر چیزیں پوری ہو رہی ہیں, گاڑی, گھر, یہ وہ جو چاہیے اس کو, ڈرگز وغیرہ, اینڈ یہ آپ کی نالج میں تھا کہ مصطفیٰ ڈرگز کرتا تھا. ان ساری باتوں میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو یہاں کلیریفائی کر دوں ایک چیز, کہ بینگ اے کسٹم آفیسر میرے بچے بہت ذمہ داری کے ساتھ بڑے ہوئے تھے. کوئی پیسہ اور اس طریقے کی چیز ان کو بالکل بھی شو نہیں کی گئی تھی, نہ ان کو پتہ تھا یہ بات کا. جہاں تک دیکھیں گاڑیوں کا شوق اس کو تھا, اور وہ میری گاڑی بھی چلا لیتا تھا, تو وہ شوق تو لڑکوں میں ہوتا ہے, آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. جہاں تک بات آ گئی ڈرگس کی, تو دیکھیں میں اپنے بچے کو سے رات کو ملتا بھی تھا, کیونکہ میں آفس گوئنگ بنتا ہوں. پیچھے ماں بھی اس کو ہوتی تھی جو مانیٹر کر رہی ہوتی تھی, وہ گھر پہ آتا بھی تھا. دن کے اندر وہ میکینکس کے پاس ہوتا تھا, وہ گاڑی بنوا رہا ہوا کرتا تھا, اس کی گاڑی ماڈیفیکیشن کر رہا ہوتا تھا. تو بات یہ جو لفظ ڈرگس کا آیا نا, وہ ڈرگس کا لفظ دیکھیں ڈیفینس کے اندر یا کراچی کے اندر یا پاکستان کے اندر لڑکے اگر 5-6 لڑکے اگر اچھے ہوں گے نا, تو ایک آدھ کوئی لڑکا ایسا ہوگا جو اگلے کو خراب کرتا ہے,
یہ اگلے کو اٹریکشن دیتا ہے. دیکھیں برائی میں اٹریکشن بہت ہوتی ہے, ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. کسی اگر ایک آدھ تھوڑی دفعہ برائی کے اندر وہ پڑا ہوگا, لیکن کوئی ہیبیچول میں نے نہیں دیکھا کبھی وہ کسی ایشو کے اندر ہے. کیونکہ وہ ملیشیا بھی گیا تھا, کووڈ کے دور میں وہ واپس آ گیا تھا. جو ڈرگ بچہ لیتا ہے نا وہ کبھی بھی یہ ساری چیزیں نہیں کر رہا ہوتا. تو یہ سوال کویسچن جو ہے دیٹ از شوڈ بی ریلیٹڈ کہ وہ ڈرگ میں اس کا تعلق تھا. دیکھیں ڈرگ میں تعلق تھا, جو سائر حسین نے بیان دیا ہے کہ جی مصطفیٰ سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا, میرا ارمغان کے ساتھ تعلق تھا, اور ان کی ایک پوری چین بندی ہوئی تھی. تو مصطفیٰ کی چین نہیں بندی ہوئی تھی کوئی ایسی. ٹھیک ہے جی. تو اس طریقے سے ڈرگس کا اس کا کوئی ایشو نہیں تھا. اچھا عامر صاحب, جس طریقے سے یہ والی بات ہوئی, اب دوسری طرف جس طریقے سے ارمغان کے والد اس بات کو ڈینائی کر رہے ہیں, اور جس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں, مختلف باتیں وہ کہہ رہے ہیں, ان کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے لایا گیا ہے اور یہ ہے اور فلانا ہے اور ایکس وائی زی, ان ساری باتوں پر آپ بینگ فادر, بیکاز یو آر آلریڈی ٹراماٹائزڈ, اس کے بعد ایسی سچویشن کو آپ کی کبھی ان سے بات ہوئی ہے, آپ نے کبھی بات کرنے کی کوشش کی ہے؟ دیکھیں میں نے کبھی بات نہیں کی ان کے ساتھ. حالانکہ ATC کورٹ کے اندر جس کا پہلا دن ریمانڈ تھا تو میں اور میری مسز گئے ہوئے تھے وہاں پر. اس کی مسز یہ کون تھی مجھے نہیں معلوم, وہ چلتی بھی آئی ہیں, انہوں نے بات کرنا چاہا تو میں نے منع کیا. میں نے کہا جی میں آپ سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کروں گا. آپ کا بچہ مجھے میرا بچہ دے دے, اس وقت تک میرا بیٹا نہیں ملا تھا مجھے, کہ آپ کا بیٹا میرا بیٹا مجھے دے دے, میں یہ کیسز بھی شاید واپس لے لوں گا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ, میری آپ کی سمپتیز میرے آپ کے ساتھ ہیں, لیکن میرے بیٹے نے ایسا کوئی رینسم کے لیے اسے نہیں اٹھایا, وہ تو اس کے بعد پیسہ ہی بہت ہے, وہ کیوں رینسم کے لیے اٹھائے گا. یہ اس کی ماں کے الفاظ سے کسی کورٹ کے اندر. ٹھیک ہے. تو وہ بات یہ ہے کہ اس کے فادر سے میری کل بات ہو رہی تھی بول چینل کے اوپر. انہوں نے مجھے, ان کی اینکر نے مجھے ٹیک اپ کیا تھا, لیکن میں نے وہاں سے چھوڑ دیا تھا وہ شو, کیونکہ میں اس کے باپ سے بات کرنا ہی نہیں چاہ رہا ہوں. کیونکہ کوئی اس کی لیگل سٹینڈنگ نہیں ہے, کوئی اس کی بات نہیں ہے. دماغی توازن کہتا ہے میرے بیٹے کا ٹھیک نہیں ہے, باپ کہتا ہے کہ جی وہ کوئی گون تھا یا کیا تھا وہ. تو اس طرح کے لوگ تو نہیں ہیں. میں ایک ریپوٹیڈ آدمی ہوں, میری ایک ریپوٹیشن ہے, میں ایک اگر سرکاری بندہ ہوں تو میری کوئی اسٹینڈنگ ہے. ان سے میں کیا بات کروں گا دونوں سے. اچھا عامر صاحب, یہ ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جس طریقے سے تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں, آپ کل کو, میں آپ کی مسز سے بھی میں یہی بات کری تھی کہ کل کو کوئی بھی ایسا پوائنٹ آتا ہے جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ اس کیس کو واپس لے لیتے ہیں, کوئی پریشر ہے, کچھ بھی ہے, خود اللہ کی رضا کے لیے ہم معاف کرتے ہیں, اس طرح کا کچھ ہوگا؟ کیونکہ میں نے جو جتنے انٹرویوز آپ کے دیکھے ہیں, ان انٹرویوز میں آپ نے بہت کلیئرلی اس بات کو مینشن کیا ہے کہ جو بھی مجرمان ہیں میں ان کو تخت تک لے کر جاؤں گا. اور یہ بات ٹھیک ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے, جو کہ بہت زور سے لگی ہے یہ. آپ یہ دیکھیں کہ اس آدمی کی مینٹل کیپیسٹی دیکھیں کہ وہ کراچی سے 200-250 کلومیٹر جاتا ہے میرے بیٹے کو جا کے ایک جھاڑیوں میں جا کے, یہ دونوں شراز اور یہ اس کو جلا دیتے. تو کیا اسے پتہ تھا کہ میں تو ایک مہینہ ہی غائب رہا نا, لیکن اللہ کی پکڑ تو تھی, مصطفیٰ کی پکڑ تو تھی کہ اس نے اس کو کہاں پہنچایا ہوا اس وقت. تو اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. اور جہاں تک آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی میں کہیں کمپرو کر دوں گا, یہ کوئی گاڑی کا کار ایکسیڈنٹ نہیں ہے کہ سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے. یہ پرپزلی کیا گیا ہے, اور جو چیز پرپزلی کی گئی ہو وہ میں معاف کرنے کے بالکل نہیں کروں گا اس کو. عامر صاحب پرپس کیا ہے؟ کیونکہ وہ اس کے والد کہتے ہیں کہ ہمارے حاسدین مصطفیٰ کے اور ارمغان کے حاسدین ایک ہیں, ارمغان اور مصطفیٰ سے جو لوگ جیلس تھے وہ ایک ہیں. واٹ واز دا پرائم پرپس؟ دیکھیں یہ بات میں نے بھی آئیو سے پوچھنے کی کوشش کی. میں نے کہا یار اس سے پوچھ کے بتاؤ کہ کیا ایشو تھا جو اس نے کیا. دیکھیں ابھی تک کلیئرٹی نہیں آئی ہے اس کے اندر. مجھے ایک بات بتائیں کہ مجھے وہی نہیں آئے گی نا, اب میرا بیٹا تو رہا نہیں ہے. اگر میرا بیٹا زخمی بھی ہوتا تو وہ مجھے ساری چیزیں بتا دیتا کہ جی میں گیا تھا اور کیوں گیا تھا, کس لیے گیا تھا. تو یہ بات تو ابھی تک کلیئر ہی نہیں ہوئی ہے. وہ گیا, اس کو اس کے انہوں نے تشدد کیا, مارا. تشدد کیوں کیا؟ اب یا تو میں تو اس پوائنٹ کو لوں گا کہ جی کوئی پیسے کی لین دین نہیں تھی, تو کوئی جیلسی تھی, وہ اس کو جیلسی اور حسد کے اندر مارا. کیونکہ میرا بیٹے کی دوستیاں بہت فرینڈلی سرکل تھا اس کا,
یا کسی نے اس کو بغب کیا ہے اور اس نے یہ حرکت کی ہے. تو دیکھیں بہت گہرے دوست ہوتے نا بچپن کے, بہت گہرے دوست ہوتے, تو یہ بات سمجھ بھی آتی, لیکن کوئی تعلق واسطہ نہیں. لیکن یہ پھر کیوں ہوا یہ سوال یا نشان ہمارے لیے بھی ہے. ابھی تک اس سوال کا جواب نہیں ملا ہے. اچھا بالکل لاسٹ میں ایک سوال ہے کہ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں, کیونکہ آبویسلی بات ہے جب بھی کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے اس کے مختلف عامر صاحب پہلو نکالے جاتے ہیں. اب لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ چونکہ جس طریقے سے ڈرگس کی ریل پیل ارد گرد ہوتی ہے, جس طریقے سے پیسے کی ریل پیل ارد گرد ہوتی ہے, اس کی وجہ سے اس طرح کے پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں. جو مارک ایکس مصطفیٰ کے پاس تھی دیٹ واز ان رجسٹرڈ, وہ ان رجسٹرڈ تھی نہیں, لیٹ می کلیئر یو, وہ گاڑی رجسٹرڈ تھی. وہ میرے بیٹے کے دوست اس کی فادر کے نام پہ تھی, پولانی کے نام پر. وہ گاڑی رجسٹرڈ تھی. وہ گاڑی ہمارے گھر پہ کوئی NCP گاڑی نہیں چل رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں نا کہ بیکاز آپ کسٹم آفیسر ہیں تو آبویسلی گاڑیاں تو نان کسٹم ہی ہوں گی پھر, کیونکہ جو ایک عام تاثر دیا جاتا ہے. تو 28 سال ہو گئے میری سروس کو اور میں نے کبھی NCP گاڑی نہیں چلائی ہے. NCP گاڑی کی مجھے بھی آفرز آ سکتی ہیں اور آتی ہوں گی, لیکن میں نے نہیں چلائی ہے. میں نے کبھی اپنے بچوں کو الاؤ نہیں کیا NCP گاڑی. میرے پاس ساری لوکل کھڑی ہوئی ہیں, لوکل اسمبل گاڑیاں. عامر صاحب آپ نے, سو سوری میں یہ سوال آپ سے کر رہی ہوں, کبھی ڈراؤنے خواب میں بھی سوچا تھا کہ اس طرح کا کچھ میرے بچے کے ساتھ ہوگا؟ بیکاز یو ہیو 2 kids نا, تو آپ نے کبھی, میں نے نہیں سوچا تھا. میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ فلمی سین سارا میرے ساتھ ہوگا. مطلب مجھے ابھی بھی یقین نہیں آتا. دیکھیں مجھے وہاں, میں جب سرد خانے میں اس کو لینے گیا ہوں نا, تو آپ یقین کریں کہ مجھے منع کیا گیا وہاں. صاحب نے بھی, جو عیدی کا بیٹا, اس نے کہا آپ کو تکلیف ہوگی مت دیکھیں. میں نے کہا یار میری اولاد یہ میرے ہاتھوں پیدا ہوئی ہے, بچپن اس کا میں نے دیکھا ہے 23 سال تک. میں نے کہا وہ جس حالت میں بھی ہے میں اس کو دیکھوں گا. کیسے میں نہیں دیکھوں؟ تکلیف مجھے ضرور ہوگی لیکن میں کیوں نہ دیکھوں. میں دیکھنا چاہ رہا ہوں اس کو کس تکلیف سے وہ گزرا ہے. شاید وہ یہ کہہ رہا ہو کہ بابا مجھے بچاؤ. یہ ساری, وہ زندہ تھا جب انہوں نے حرکت کی ہے, تو مجھے بتائیں آپ میں اس کو کیسے چھوڑ دوں, دید کی بات کیسے اس سے کر لوں, تاکہ آنے والے بچے یہ باہر نکلے اور آنے والے بچے کے ساتھ بھی یہی ہو. نہیں, اس کا تو اینڈ ہونا چاہیے. اس کو سزا جب تک مل نہیں جاتی, یو آر اسٹینڈنگ, جب تک میں زندہ ہوں. اف یو آر اسٹینڈنگ آئی تھنک ہول نیشن از اسٹینڈنگ. ہاں, جب تک میں زندہ ہوں. زندہ ہوں مطلب کچھ خطرہ ہے, دھمکیاں مل رہی ہیں؟ نہیں, کوئی دھمکی نہیں ہے, لیکن یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو میں تو مجھے لایا گیا ہے اور میں یہ, تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا کچھ لوگ اکثر ان کے بارے میں قیاس آرائیاں کرتے ہیں کہ یہ کوئی الگ چیز ہم نے پہلی دفعہ دیکھ لی ہے, ارمغان کے جو ابو ہیں مطلب بالکل ہی کچھ نیا کیریکٹر ہے, اس کے بارے میں کیا آگے کچھ؟ کون ارمغان نیا کریکٹر ہے؟ ارمغان کے ابو جو ہیں. جی وہ کافی زبردست کریکٹر ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں مجھے لایا گیا ہے, مجھے, وہ تو کہتے ہیں میں ایجنسی کا بندہ ہوں, مجھے پیسے دیں انٹرویو کے, تو مجھے نہیں. آپ نے کچھ تھوڑی بہت, بیکاز آپ ہی کا کیس ہے سارا, آپ نے تھوڑی ریسرچ کی ہے تو پتہ چلا ہے کہ کون ہے یار یہ شخص, یہ آپ نے جانا؟ یہ امریکہ میں ہوتا تھا, اور امریکہ کے اندر شاید میرے خیال سے کوئی فرائڈ چکن وغیرہ کی اس میں بھی کام کرتا تھا, اور جابس کرتا تھا وہاں پر ہی. لیکن یہ کیسے بنا ہے یہ سوال, یہ نشان ہے, یہ سوالیہ نشان ہے, اور بہت سارے سوالیہ نشان ہیں, بہت سارے سوالات ہیں جو پیدا ہوئے ہیں. کتنا دل خراش واقعہ ہے یہ, اور مجھے صرف اور صرف اس بات کا جو سوالیہ نشان یا جو تھاٹس میرے دماغ میں آتی ہیں وہ یہ آتی ہیں کہ ایک 29 سال کا لڑکا کتنا بروٹل ہو سکتا ہے, یا ہمارے ارد گرد رہنے والے وہ لوگ جن کو ہم اپنے دوست کنسیڈر کرتے ہیں, جن کے ساتھ بیٹھ کر وہ ہم تمام کام کر رہے ہوتے ہیں یا ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے زیادہ قریب ہیں, اس کے بعد کس طریقے سے جو ہے وہ واقعات ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. اور ایک آج کل کے دور میں مطلب آپ کے گھر سے کوئی بھی بندہ, آپ کا بھائی, میرا بھائی, میری بہن, یا میرے ماں باپ, یا میں خود, ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو انسان نے سوچا ہی نہیں ہوتا کہ آپ یہ سوچ کر نکلتے ہو کہ میں آدھے گھنٹے میں گھر واپس آ جاؤں گا, اور ایسا, اور وہ آدھے گھنٹے کا سفر اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ وہ ساری زندگی نہ آپ کے گھر والے آپ کا چہرہ دیکھ پاتے ہیں اور نہ آپ کبھی دوبارہ ان سے مل پاتے ہو. اور میرے خیال سے مجھے یہی کہنا چاہیے, پوری امید ہے سسٹم پہ کہ ایٹ لیسٹ ان دا لاسٹ
اس کیس کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس میں جو بھی قاتل ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور جو بھی لوگ ہیں جن کو انصاف چاہیے، مصطفیٰ عامر کی والدہ، والد، فیملی پوری، ان کو ہر صورت انصاف ملے، اور ہر وہ بندہ جو کہ سسٹم کا حصہ ہے وہ سسٹم ان کے ساتھ کھڑا ہو اور ان تمام تر لوگوں کو پکڑے جو کہ نیٹ ورک ہمارے پورے شہر میں کام کر رہا ہے۔ میں ہوں آپ کی میزبان شائستہ رضا، مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال، اللہ حافظ۔